اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو، آپ کی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے، اور جو میرے بھائی میری بہنیں بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ سامعین، آپ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اور یہی جمعہ اگر حرمت والے مہینوں میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک دن ہے جس میں بہت زیادہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نیکوکار بندے ہوتے ہیں انہیں اس دن کی اہمیت کا، اس دن کی فضیلت کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ دن عیدین کے دن سے بھی افضل ترین دن ہے۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جانے والی 3 دعائیں شیئر کروں گا جن کے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ویسے تو آپ چاہیں تو آپ جمعۃ المبارک کے دن ان کے علاوہ اور بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کاف کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر جمعۃ المبارک کے دن ایک مرتبہ سورۃ کاف کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، زمین سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے، اور جب اس بندے کا انتقال ہوگا تو اللہ رب العزت اسے وہ نور عطا کرے گا، اور پھر وہی نور اسے بروز قیامت عطا کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ کاف کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی۔ اسی طرح درود پاک کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے سامعین، اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ وظائف پڑھے جاتے ہیں، نفلی عبادات کی جاتی ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ پیارے سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی تو اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک چارپائی آئی جسے 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اسے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے تو ان بزرگوں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی مزدوری سے غرض ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ اس میت کو اٹھا کر قبرستان لے آؤ، تو وہ اللہ والے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا گیا تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس بزرگ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ مائی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ میت میرے بیٹے کی ہے، میرا بیٹا بہت زیادہ گناہگار تھا، خطا کار تھا، بد
بدکار تھا، ہر طرح کا گناہ اس کے اندر موجود تھا۔ تو جب یہ موت کے قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے یہ 3 کام ضرور کر دینا۔ نمبر 1 کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ رات کو پڑھا جائے۔ نمبر 2 میرے جنازے کو کم سے کم لوگ پڑھیں۔ نمبر 3 جب مجھے دفنایا جائے تو اس وقت ماں تم اپنے بالوں میں سے ایک بال کو میرے ساتھ دفنا دینا۔ جنازہ لوگ اس لیے کم پڑھیں کہ زیادہ لوگ پڑھیں گے تو زیادہ باتیں کریں گے جس سے تمہارا دل دکھے گا، اور بال ساتھ اس لیے دفنا دینا کہ شاید اللہ رب العزت کو مجھ پر ترس آ جائے۔ تو دوستو جب اس میت کو دفنانے لگے تو اچانک اس نے اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب بڑا عظیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں اللہ کے آگے رویا، گڑ گڑایا کہ اے اللہ اگر تو بھی مجھے ددکار دے گا تو میں کس کے در پر جاؤں گا؟ اے اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ اسی طرح میت بن گیا۔ پیارے سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی طرف مت دیکھیں، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اس کی رحمت کے آگے کوئی بھی چیز نہیں۔ آپ نے سب سے پہلا کام جمعۃ المبارک کے دن یہی کرنا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کسی بھی وقت اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے جمعۃ المبارک کے دن کا۔ دوسرا عمل میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اب قرض بھی ایک بری چیز ہے جس کی نہ دنیا میں معافی نہ آخرت میں معافی۔ مقروض مر گئے، نیکیوں اس کے بدلے نیکیوں کو دینا پڑے گا، اپنی نیکیوں کے ساتھ آپ کو قرض چکانا پڑے گا۔ پیارے سامعین، دنیا میں تو بندہ قرض چکا دیتا ہے لیکن آخرت میں قرض چکانا بہت مشکل کام ہے۔ تو اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی بندوبست نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ آپ کو ایک دعا بتانے لگا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے محبوب کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ کلمات زبان پہ ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو پیارے سامعین، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن تیسرا عمل یہی کرنا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
ہے۔ سامعین، یہ 3 عمل ہیں جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت بندوبست کر دے گا۔ اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے گا، اور اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے سامعین، اگر آپ چاہیں تو آپ ان تینوں اعمال کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان تینوں اعمال کو آپ وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اذان مغرب سے پہلے جب آپ کا دل چاہے آپ ان اعمال کو کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ان اعمال کو کر لیا کریں۔ ان اعمال کی برکت سے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ہوں گے اور آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور میرے تمام بہن بھائیوں کو ان تینوں اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔